وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص درس کا نمبر ہے 1816، آیت نمبر 78. آج کا موضوع، کیا ہم سب ترک قرآن کے مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 78. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. تو قارون سے گزشتہ سبق یہ تھا کہ قارون سے دیگر جو یعنی مسلمان تھے انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. یہ گزشتہ سبق تھا. تو آج اس کا جواب قارون دے رہا ہے کہ اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. اولم یعلم،
کیا یہ جانتا نہیں ہے ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے، من ہو اشد منہ قوتاً جو اس سے زیادہ قوت رکھتے تھے، و اکثر جمعہ اور جمعیت بھی ان کی زیادہ تھی، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اور مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے، یعنی نہیں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں ایک یعنی آج اس کا یعنی جواب آ رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا، تو اس نے جواب کیا دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو مجھے جو میرے پاس علم تھا میں نے اپنے ہنر سے یہ پیسے کمائے ہیں۔ اس میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ تھوڑی سی ہمیں دیکھیں یہ قارونیت ہے، آپ کو میں نے عرض کیا تھا نا یہ قارونیت ہے، یہ سارا مسئلہ آج کا ہے، یہ قارونیت کا۔ دیکھیں ہم ذاتی طور پہ اپنے آپ کو یعنی جو بھی ہیں مضبوط و توانا سمجھتے ہیں اور اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے ہنر سے دنیا کے کمانے میں مصروف ہیں، دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ قارونیت ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ایسے رویے کو۔ دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کچھ بھی ہے۔ اب میں جو ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ آنکھیں اور اس میں یہ قوت دیکھنے کی کس نے دی ہے؟ کانوں کو سننے کی قوت کس نے دی ہے؟ ان قوتوں کو بنانے والا اور اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ میرے منہ میں جو زبان ہے اس میں قوت گویائی کس نے دی ہے؟ اس زبان کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے اس کو علمہ البیان، الرحمن علم القرآن علمہ البیان، ہمیں بیان، یہ دیکھیں یہ ایسی صفات کسی اور کو نہیں دی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتائے، دیکھو میں نے تمہیں دیکھنے کی، سننے کی اور سوچنے کی طاقت دی ہے اور تم پھر بھی شکریہ نہیں ادا کرتے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ قارونیت ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، ہم میں سے ہر شخص اپنے علم پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بھروسہ کرتا ہے بلکہ وہ دنیا کمانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ تو بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقی مالک ہے ہماری قوتوں کا بھی۔ پھر یہ قوتیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں لعلکم تشکرون، ابھی میں نے آیت پڑھ کے سنائی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تاکہ ہم شکریہ ادا کریں۔ اور شکریہ کی وضاحت یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو ضائع نہ کریں بلکہ زندگی کو اسی مقصد کے لیے گزاریں جس مقصد کے لیے ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو زندگی بندگی میں گزارنی ہوگی ہمیں، لیکن اگر ہم زندگی بندگی میں نہیں گزاریں گے تو پھر بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ تو بس اس کی ایک بات اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، اور یہی قارونیت جو ہے یہ ہمیں بھی دیکھیں۔ قارون کی ایک صفت کیا ہے کہ یہ اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہا تھا اور اللہ کے پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آخرت کو یہ بلایا ہوا تھا
یہاں ہے نا کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ آخرت اس کو بھولی ہوئی تھی، یا اب یہ تینوں صفات بدرجہ اتم ہم میں موجود ہے۔ اللہ کو ہم بلائے، اللہ ہم سے بھولا ہوا ہے، اللہ کے ایک تو وجود کا احساس بھی نہیں ہے، یہ بات بھی ذرا آپ غور کریں، اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے ہمیں، پھر آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، پھر ظاہر پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اب ظاہر میں جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس مال ہے تو وہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے کوئی بھی اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آخرت پر یقین کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ آج ہم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا معبود نہیں ہے، ہمارا معبود خواہشات نفس ہے، ہمارا مدعا آخرت نہیں، اللہ نہیں، بلکہ دنیا ہے۔ بہرحال یہ پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اچھا، اب آگے جو ہے اولم یعلم، کیا یہ نہیں جانتا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کے اور جمعیت میں زیادہ تھیں ہلاک کر ڈالی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، ایک بات نوٹ کر لیں، میں ذرا احتیاط سے یہ مضمون کہہ رہا ہوں، اور اللہ کا قانون جو ہے یہ ہلاکت کا، یہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ جاری و ساری ہے، صرف اس کی شکل اور ترتیب بدل گئی ہے، وہ میں آپ کو وضاحت کی بھی ہے، ابھی بھی کر دیتا ہوں۔ اب جیسے کہ پچھلی امتیں برباد کر دی گئیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، اس کے واقعات آئے ہیں، اور بھی بہت سی پیغمبر ہیں اور وہ ہوں گی، لیکن جو قرآن میں بیان ہوئے یہ ساری امتیں ہلاک کر دی گئی۔ قوم سبا فارسلنا علیہم سیل الحرم، قوم سبا تباہ کر دی گئی، قوم تبا جو ہے وہ تباہ کر دی گئی۔ بہرحال تو قانون الہی وہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب جب تک اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر دے، ہدایت نہ بھجوا دے رسول کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ اب دیکھیں آج کی میں بات کر رہا ہوں، بات تو یہی ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج کے حالات کے مطابق قرآن مجید کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی قارون صفت لوگوں سے، میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ جملہ دے رہا ہوں، قارون صفت لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم سے پہلے میں نے بہت سی قومیں ہلاک کر دیں جو تم سے جمعیت، یہ ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، جن میں یہ صفات موجود ہیں، جو طاقت میں بھی زیادہ تھے اور جمعیت میں بھی زیادہ تھے۔ تو یقیناً اس کی تفصیل میں جائے بغیر بات تو ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر کسی کو دیکھتا نہیں ہے۔ تو اب یہ اچھا بہرحال تو یہ اب میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ العذاب الہی آج شکلیں مختلف ہے، لیکن بات یہ ہے، اور مختصر بات اگر میں آپ کو کہوں کہ اللہ کے یہ کیا ہے، دور محمدی ہے، دور رسالت کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ہے، قرآن اور حدیث دونوں بالکل صحیح سالم صورت میں ہمارے سامنے اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور جس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہ ہدایت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اگر ہم اس سے غافل رہتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ہم مستحق ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت ہم پر پوری کر دی ہے۔ یہ بات ذرا غور سے نوٹ فرما لیجیے، اللہ کی جو ذمہ داری تھی ہدایت کی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو میں نے دونوں راستے بتا دیے۔ وَقُلِ الْحَقِّ، اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہمیں قرآن میں ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ان سے کہہ دیجئے حق تو رب کی طرف سے ہے،
جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اب اگر دیکھیں دو صورتیں ہیں، یا تو ہم اندھے بہرے، عام طور پہ آج کی تمام امت اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ دیکھیں ہمیں دین کو سمجھنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ قرآن ہے کیا؟ حقیقت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کا اصل مدعا کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے ہیں؟ دیکھیں ایک تو سنی سنائی باتیں ہیں اور جو آپ عام طور پہ سنتے رہتے ہیں بس وہی ہیں، لیکن میں تو آپ کو تدبر اور تفکر اور تعقل، آپ نے کبھی عقل سے کام لیا ہے؟ کبھی تدبر کیا ہے یا سوچ وچار کی ہے کہ بھئی یہ سب کیا ہے؟ میں نہیں تھا، اب آ گیا ہوں دنیا میں، مجھے کیوں بھجوایا اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے کرنا کیا ہے؟ یہ ہم تو کبھی نہیں سوچتے۔ ہماری سوچ تو ایک ہے، پیسے دنیا کیسے کمائیں جلد سے جلد۔ لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ باہر چلے گئے، کچھ انگلینڈ میں ہیں، کچھ یورپ میں ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں، کچھ ادھر ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ ان کو یعنی ان کی سوچ یہ تھی کہ دنیا کو کمانا ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن دنیا کی خاطر ہم نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غیر قانونی طریقوں سے لوگ یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ یوٹیوب پہ وہ ساری کلپس موجود ہیں، بعض ہلاک ہو جاتے ہیں، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، ستم ہوتے ہیں، تو اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے یہ سارے واقعات کے باوجود جو ہے انسانی سمگلنگ شروع ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ چلے جائز بھی ہو گئی، قانونی طریقے سے آپ نے اپلائی کیا جرمنی کے لیے یا یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے، لندن کے لیے، آپ کو ویزا مل گیا، آپ پھر آپے میں نہیں سماتے۔ یعنی آپ کو امریکہ کا یہاں پاکستان میں گھر بیٹھے گرین کارڈ مل جائے، اور وہ ساری سہولتیں جو امریکی شہری کی ہیں وہ آپ کو اگر یہاں مل جائے، آپ سمجھیں گے میرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ نہیں بھیا، دنیا وارے نیاروں کی جگہ نہیں ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ یہ تو جد و جہد اور محنت کی جگہ ہے۔ ابھی سورہ عنکبوت ہم شروع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس میں بالکل واضح طور پہ وہ مضامین ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، عذاب الہی کی میں بات کر رہا تھا۔ عذاب الہی آج بھی اسی طرح وہ قانون موجود ہے کہ جس نے بھی پیغمبر کی تعلیم سے منہ موڑا وہ معذب ہوگا، وہ لعنتی ہوگا، اس پہ عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ آج مسلمان قوم اللہ کے عذاب میں اور اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے، من حیث القوم۔ آج آپ کو پتہ ہے، دیکھیں امام کے بغیر مسلمانی کوئی جماعت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ابھی ان کی جو جنازہ پڑھا بھی نہیں گیا تھا۔ ان کو پتہ تھا صحابہ کو کہ بغیر امام کے تو ہم زندگی گزار نہیں سکتے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلا سقیفہ بنی سعدہ میں پہلا انصار کا وہ ہوا، پھر ابوبکر صدیق کو امام بنا لیا گیا، تو تب جا کے پھر باقی رسومات ہوئی۔ آج صدیاں بیت گئی ہیں، مسلمانوں کا امام نہیں ہے۔ امیر المؤمنین تمام مسلمانوں کا کوئی امام نہیں ہے، جماعت ہی نہیں ہے۔ اور اسلام کے بارے میں تو ایک مستند بات ہے، دیکھیں یہ تو ہمارے ذہن میں اصل میں تو ہم سوچتے نہیں ہیں، اور ہم تو بس ایسے ہی اندھے بہرے ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ لا اسلام الا بالجماع، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ بہرحال وہ تو جو بھی ان کا قول ہے وہ تو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یہ بات یہ نہ کریں کہ یہ تو حضرت عمر کا قول ہے، یہ تو جماعت تلزم جماعت المسلمین، حضور کا فرمان ہے کہ جماعت مسلمین سے تم جڑ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ مت کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جو لوگ فرقوں میں بڑھ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال تو لا اسلام الا بالجماع،
مسلمان کا تو پہلے امیر ہوگا، پھر جماعت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 13 سال انہوں نے بغیر ظلم کا جواب دیے گزار دیے، حکم ہی نہیں تھا مکے میں، کیونکہ جماعت نہیں تھی نا، جماعت نہیں تھی۔ تو جماعت بنی ہے جا کے مدینے میں۔ جمعہ دیکھیں 13 سال جمعہ نہیں پڑھا گیا، 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے سینکڑوں میں ہوں گے مسلمان، سینکڑوں میں ہوں گے، کیونکہ 110 سے زیادہ لوگ حبشے چلے گئے تھے، تو بہرحال جو بھی تھے، لیکن جمعہ نہیں تھا۔ جمعہ جماعت سے، جماعت ہوگی، مسجد ہوگی، جماعت ہوگی، وہاں پہ جمعہ، گھروں میں تو جمعہ نہیں ہو سکتا۔ مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، پہلا جو ہے انہوں نے مدینے سے پہلے جو ہے جو مسجد بنائی ہے قباء کی، تو میرے خیال سے اس میں پہلے جمعہ ہوا ہے یا جو بھی ہے تاریخ، تو پھر مسجد نبوی میں۔ جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، جماعت جب تک نہ ہو تو مسلمان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے دنیا میں، امیر المومنین نہ جماعت ہے نہ امیر ہے۔ وہ میں حضرت عمر کی بات کر رہا تھا، لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ ولا جماعت الا بالامیر، اور جماعت امیر کے بغیر بن نہیں سکتی۔ ولا امیر الا بالطاعہ، اور امیر اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ شرائط ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عذاب الہی کی بات کر رہا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ القرون، اس کی میں بات کر رہا تھا کہ عذاب الہی ثابت ہو جاتا ہے ہر اس شخص پر جو پیغمبر کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دے، قولاً یا عملاً، تو وہ عذاب الہی۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں، ایک تو اجتماعی طور پہ ہم لوگ یعنی شکست خوردہ قوم ہیں آج۔ حکومت آپ دیکھ لیں، سپر پاور کیا ہے، امریکہ ہے اور پھر چین ہے، یہ دونوں جو ہیں کافروں کی حکومتیں ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں، اندھیرے ہیں، جاہل ہیں، جو بھی الفاظ آپ کہیں۔ تو مسلمان دیکھیں، جب روشنی نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے، روشنی نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو ہم تو اندھیرے میں ہیں اس وقت، جہالت ہے۔ آپ کو پتہ ہے دین کا مطلب ہی ہمیں نہیں معلوم، کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، عبادت اور بندگی کو ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ شدید محبت ہماری دنیا سے ہے کون سی میں آپ کو صفات گنواؤں آج کے مسلمان کی۔ بہرحال تو وہ عذاب کی مختلف شکلیں میں کہہ رہا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ نے حق سے منہ موڑ لیا، اب جو بھی زندگی آپ گزاریں گے آپ کا دل سخت ہوتا جائے گا، کالے داغ لگتے جائیں گے، یہاں تک کہ دل کالا ہو جائے گا۔ حدیث کا مفہوم میں بیان کروں، کالے داغ جب آپ نے دیکھیں غیر اللہ کی اطاعت شروع کر دی، نفس ہے یا جو بھی ہے، تو آپ کے دل پہ سفید داغ تو نہیں لگیں گے۔ نیک اعمال جو ہیں، صحیح نیت کے ساتھ جو بھی نیک اعمال کیے جائیں تو اس کی نتیجے میں سفید داغ لگتے ہیں۔ نکتت نکتتن بیضا نکتت نکتتن سودا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو دل کالے ہو رہے ہیں، دل سیاہ ہو رہے ہیں، دل پر زنگ چڑھ رہا ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، آپ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط قرار دینے لگتے ہیں، اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اس کے بعد تمہارے دل کالے ہو گئے اور پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کلا بران علی قلوبہم ختم اللہ علی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ہمارے دل سخت ہیں، ہمارے دلوں پر زنگ ہے۔ یہ سب ہماری آج صفات ہے۔ تو آج کی مسلمان قوم تو اللہ کے عذاب اور لعنت میں گرفتار ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں
تو بہرحال یہ تو پھر ہمارا اپنا فیصلہ ہے. یہ حالت نہیں بدل سکتی اس وقت تک جب تک خود ہم بیدار نہ ہو جائیں. میری آپ کو یہ دعوت ہے، آپ اسے آگے پہنچائیں، ایک جماعت بنے، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزاریں. بہرحال تو اس میں دوسرے لفظ ہے وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. مجرم کون ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وہ تو قیامت کے دیکھیں حساب کتاب کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ تو مومنوں کے ساتھ ہوگا حساب کتاب. جو آخرت کو مانتے نہیں ہیں، جنہوں کا مقصود دنیا ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم اور رسول کی حکم کے مطابق زندگی نہ گزاری نہ گزارنا چاہا، یہ لوگ تو صریح مجرم ہیں. ان سے تو حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ ان سے گناہوں کے، ان کے تو گناہ نہیں. یہ تو دیکھیں گناہ جو ہے وہ ہوتے ہیں مومن کے، اور جو باقی لوگ ہیں جن کی منزل دنیا ہے. دیکھیں میں تھوڑے سے نرم الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ اپنے آپ پہ یہ لاگو کر دیں. جنہوں نے اللہ کو منزل نہیں بنایا، جنہوں نے دنیا سے محبت شروع کر دی، جنہوں نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا، جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، جو رسول اللہ کے حکم کو جنہوں نے، الفاظ بڑے سخت ہیں، ٹھکرا دیا ہے اور رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو ایک کھلی ڈلی بغاوت ہے سر. ہم جو کر رہے ہیں یہ تو ایک کھلی ڈلی بغاوت ہے. نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے. آپ کو پتہ ہے ہم کون سا نعرہ، ہمارا ترانہ کیا ہے عملی طور پہ؟ لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یا دنیا. دیکھیں زبان حال، اصل جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ زبان حال سے ہوتا ہے. جب تک زبان جو آپ عمل کر رہے ہیں وہی آپ کا عملی بیان ہے، عملی طور پہ بیان ہے. ایک مثال کے طور پہ ضرورت مند آتا ہے، کہتا ہے آپ کو کہ مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے یا 5,000 چاہیے، تو آپ اس سے نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. بس آپ یعنی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اس وقت کہتے ہیں بھئی کل دیکھیں، آپ کہتے ہیں کل دیکھیں گے، تو آپ اپنے نوکر کے ہاتھ اس کے گھر 5 لاکھ روپے یا 5,000 روپے بھجوا دیتے ہیں، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی. اپنے عمل سے آپ نے اس کی کر دی. اس کو آپ نے اس کو یس بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم کل آ جانا، پرسوں آ جانا، 10 دن بعد آ جانا، آپ کچھ بھی نہیں. آپ نے عملی طور پہ بس کسی کو پیسے دے کے چپکے سے بھجوا دی تاکہ یہ ضرورت پوری. اصل چیز جو ہے آپ کا عمل ہوتا ہے. جو بات اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہیں گے لیکن آپ اپنے عمل سے جو کہیں گے وہ اصل چیز ہے. اب آپ نے اس غریب کی مدد کر دی مثال کے طور پہ، تو بس کام ٹھیک ہو گیا، وہ امداد پہنچ گئی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی. آج دیکھیں یہ ہم ایسا سوچتے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نہ قرآن کو مانتے، نہ حدیث کو مانتے، نہ جنت کو مانتے، نہ دوزخ کو مانتے، نہ یوم آخرت کو مانتے، نہ قبر کی زندگی کو مانتے، نہ دوبارہ زندہ ہونے کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ ہم زبان حال سے ایسا کریں. ہماری ساری توجہ دیکھیں ظاہر کی طرف ہے. ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں اور ظاہری کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو ایسے مجرموں سے لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ تو آلریڈی مجرم ہے. دیکھیں قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے، یہاں تو کافر یعنی مجرم اور مسلم رلے ملے، پتہ نہیں چلتا، چہرے پہ کسی کا لکھا نہیں ہوتا. اہل نظر تو جانتے ہیں لیکن عام طور پہ تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر سے کون کیا ہے. تو رلے ملے، وہاں یہ حساب نہیں ہوگا. روز محشر
وہاں فزیلنا بینہم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین کے الفاظ ہیں، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ تم۔ تو ان مجرموں سے گناہ، وہ تو سیدھے سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ آپ اس بات پہ غور کریں اور اپنے لیے کوئی مناسب رویہ اختیار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہم قوة واکثر جمعہ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم